پیارے بچوں، آج میں سید نصرت بخاری اپنے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہو رہا ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر علامہ اقبال کی دوسری غزل کا تسلسل ہے۔ اس سے پہلے ہم تین شعر اس کے پڑھ چکے ہیں، جبکہ 4 اشعار جو ہیں وہ بقایا ہیں۔ بغیر تمہید کے میں اگلا شعر پڑھتا ہوں۔ ماہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، مشت خاک کے لفظی معنی تو مٹھی بھر مٹی کے ہیں، لیکن اس کے معنی انسان کے ہیں۔ آوارگانے راہ سے مراد بھٹکنے والے لوگ۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامیات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اقبال کے وہی نظریات ہیں جو اسلام کے نظریات ہیں، تو اس طریقے سے اقبال کے شعروں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اسلامیات کے متعلق تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں۔ اب اس میں جو اس شعر کا پہلا پہلو ہے اور جو ظاہری پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے۔ فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے، تمام مخلوقات میں سے اسے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور اپنی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ انسان کو عطا کی ہیں۔ اللہ سنتا ہے، انسان کو بھی سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، انسان کو بھی یہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، انسان کے اندر بھی یہ جذبہ رکھا ہے۔ لیکن انسان افضل ترین مخلوق ہوتے ہوئے بھی اپنے مقام کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، یعنی تم اس کائنات کو تسخیر کرو۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات اور جو ذہن میں آ رہی ہے کہ اسلام سائنس کے مخالف نہیں ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ میں نے کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تو اس سے سائنس جتنی بھی ترقی کرے اس کی جو ابتدائی جو صورت ہے وہ ہمیں قرآن کی اس آیت میں نظر آتی ہے۔ اقبال بظاہر تو ایک عام انسان کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مال دولت اکٹھی کرے، جائیداد دیکھے۔ انسان تو ایک بہترین مخلوق ہے، اس کے آگے ایک اور جہان ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ مال و دولت میں کھو گیا تو پھر یہیں پر گم ہو جائے گا۔ اسے ایسے کام کرنے چاہیے جو اسے ہمیشہ زندہ رکھیں۔ لیکن یہ دراصل اقبال جو یہ پیغام دے رہے ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ایک مسلمان کے لیے ہے، اور یہی اس کا خاص مخاطب ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اقبال چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور برصغیر کے مسلمان بالخصوص
غلامی کی زندگی چھوڑ کر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں یہی وہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلی جان کے ساتھ مکے کے طاقتور کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ میں اپنی حکومت قائم کی، لیکن طاقت کے زور پر نہیں بلکہ کردار کے زور پر۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے سارے کام کیے۔ تو پھر جب تک مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا رہے، جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، ان کے قدم آگے بڑھتے رہے۔ لیکن جب وہ باہمی چپلش کا شکار ہو گئے، آپس کا شکار ہو گئے، محلاتی سازشوں کا شکار ہو گئے، بھائی نے حکومت حاصل کرنے کے لیے بھائی کو مار دیا، بھائی نے حکومت حاصل کرنے کے لیے باپ کو قید کر دیا، چچا زاد بھائیوں نے چچا زاد بھائیوں کا صفایا کر دیا، دوسروں کی تو بات چھوڑ دیجیے۔ تو جب وہ اس جنگ و جدل میں مبتلا ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے، تو پھر مسلمانوں کے قدم سکڑنے لگے، مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، ان کا دائرہ اقتدار سکڑنے لگا۔ تو وہ اتنا سکڑ گیا کہ کرتے کرتے وہ آزادی کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے اور غلام بنا دیے گئے۔ تو یہاں اقبال ایک عام مسلمان کو یہی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ صرف روزی روٹی جو تمہیں میسر ہے اسی پر خوش ہو۔ تمہیں اگر انگریز 4 پیسے دے دے تم اس پر خوش ہو جاتے ہو، حکومت تمہیں تجاویز دے دے، کبھی کرپس مشن ہے، کبھی لکھنؤ پیکٹ ہے، کبھی کیا ہے، تو تم اس کو لے کر خوش ہو جاتے ہو۔ تمہارا یہ مقام نہیں تھا، تم ان لولی پاپ سے خوش ہو جاتے ہو، تم تو اس ملک کے حکمران تھے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی دوبارہ عروج ملے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی خودداری کو بیدار کرو اور انگریزوں سے اپنا ملک حاصل کرو۔ میرے اس تبصرے کی وضاحت اگلا شعر بھی کر رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: خبر ملی ہے خدایان بیر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے۔ خدایان بیر و بر سے مراد انگریز ہیں۔ انگریزوں کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ ان کے دور حکومت میں سورج طلوع نہیں ہوتا تھا۔ وہ یوں کہ اگر یہاں پر برصغیر میں دن ہے تو یہاں پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں سورج نکلا ہوا ہوتا تھا اور برطانیہ میں رات ہوتی تھی، اور جب برطانیہ میں دن ہوتا تو یہاں رات ہو جاتی، لیکن انگریز چونکہ برطانیہ کے بھی مالک تھے تو وہاں سورج نکلا ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو سلطنت ہے اتنی بڑی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان کے ملک کے کسی ایک حصے پر رات ہوتی تو دوسرے حصے میں دن ہوتا۔ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا جن، اور اس کے بارے میں ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ تباہ و برباد ہوگا۔ یاد رکھیے یہ شعر اس وقت کہا گیا جب انگریز یہاں قابض تھے۔ ایک تو اقبال کی اس جرأت کو سلام پیش کیجیے کہ اس نے انگریزی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے، انگریزوں کے ہوتے ہوئے اور ان کا ظلم اور جبر جو تھا اس کا بھی مشاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ یہ جو
آدھی دنیا کے مالک انگریز پوری دنیا کو غلام بنا کر خوش ہیں، ان کے تیور بتا رہے ہیں، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ دوبارہ پھر سمٹ کر سکڑ کر صرف برطانیہ تک محدود ہو جائے گا۔ فرنگ انگریز کو کہتے ہیں اور سیل کہتے ہیں سیلاب کو۔ شاعر کی جو اقبال جیسا شاعر ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کا جو اس کی نظر ہے وہ مستقبل پر بھی ہوتی ہے، وہ آنے والے کل کو آج کی سکرین پر دیکھ سکتا ہے۔ انگریزوں کے متعلق اقبال کی یہ پیشنگوئی کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اقبال نے انگریزوں کے رویے دیکھ لیے تھے، معمولی باتوں پر موت کی سزا دینا اور لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے توپ کے آگے باندھ کر انسان کو اڑا دینا۔ مغلیہ شہزادوں کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، اگر میں وہ یہاں بیان کروں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ تو اقبال کے پیش نظر یقیناً حضرت علی کا وہ قول تھا کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت کبھی طویل نہیں ہوتی۔ تو یہ ظلم کی حکومت تھی، جبر کی حکومت تھی، چالاکی اور مکاری کی حکومت تھی۔ اس لیے اقبال نے پیشن گوئی کی کہ یہ جو انگریز ہے، یہ اپنا اس کا جو انداز حکومت ہے، یہی اس کے لیے خودکشی کا سبب بنے گی۔ وہ اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اقبال ایسا اس لیے سوچتے تھے کہ آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ زمین کا ٹکڑا ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ایک معمولی حیثیت رکھتا ہے، اصل بات تو دلوں پر حکومت کرنا ہے۔ انگریزوں نے زمین کے ٹکڑے پر حکومت کرنا مناسب سمجھا، دلوں کو فتح کرنا انہیں نہ آتا تھا نہ آیا۔ اس لیے اقبال نے یہی سیرت رسول کا جو فارمولہ تھا یہاں لگا کر یہ بات قبل از وقت کہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کے کم و بیش 10 سال بعد ان کی یہ کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ اگلا شعر دیکھیے کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آئے صبحگاہ میں ہے۔ جہان تازہ، نئی دنیا، مراد یہ ہے کہ نئی باتیں۔ میری آہے صبحگاہ، یعنی وہ بات، وہ آہ، وہ دعا جو میں تہجد کے وقت، صبح کے وقت کرتا ہوں۔ اقبال کے متعلق مشہور ہے کہ آپ تہجد گزار تھے۔ آپ کی شاعری اسی وقت کی ہے۔ آپ تہجد پڑھتے، اللہ کے سامنے اپنی ملت کا رونا روتے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں وہ کیفیات ڈال دیتا جسے وہ نظم کی شکل میں لکھ لیتے، اور آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس میں ایک الہامی کیفیت نظر آتی ہے۔ اقبال اس شعر میں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خاص بات اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو، جہان تازہ میری صبح گاہے، میری آہے صبح گاہ میں، مطلب یہ ہے کہ
میری باتیں سنو، میں مبلغ ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ اقبال کا اس پر جو میری آئے صبح پر زور کیوں ہے؟ اقبال جانتے تھے کہ برصغیر کا جو مذہبی رجحان ہے مسلمانوں کے حوالے سے، یہ بہت پختہ ہے۔ لوگ یہاں کے علماء سے روز ملتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر افسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ جو طبقہ ہے، ہمارا مذہبی طبقہ ہے، اور اس کے جو علماء ہیں، وہ مسلمانوں کو آزادی کی ترغیب نہیں دیتے۔ بہت کم علماء تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں علامہ اقبال اور پاکستان کا ساتھ دیا۔ اکثریت مسلمان رہنماؤں کی اس کے خلاف تھی۔ اسی لیے اقبال اس افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جو کام خانقاہوں کا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت پیدا کرتے، ان کے اندر خلفائے راشدین کی جو سیرت تھی وہ راسخ کرتے، وہ پختہ کرتے، انہیں آزادی کے فوائد بتاتے کہ یہ اپنی تمام جو اسلامی شعار ہیں، اسلامی روایات ہیں، وہ آزاد ہو کر ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اقبال ہر طبقے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو انہیں مایوسی نظر آتی ہے۔ تو اقبال یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جو مدارس ہیں، ان کا نصاب ایک دائرے میں گھومتا ہے، اس میں جدید تعلیم نہیں، اس میں آزادی کا کوئی نام نہیں۔ یہ لوگ انگریزوں سے تھوڑا بہت چندہ لے کر اصل مقصد بھول گئے ہیں، اس لیے جو کام ان کا تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ تو میرے کلام کو پڑھو، میرے شعروں کو پڑھو، اس میں آپ کو آزادی کے فوائد بھی نظر آئیں گے، آزادی حاصل کرنے کے طریقے بھی نظر آئیں گے، اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر تم میری شاعری کو سمجھ کر پڑھو گے تو تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے یہ اپنا شعر پڑھنے کی، اپنا کلام پڑھنے کی دعوت دی ہے۔ آخری شعر ہے، میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو کہتے ہیں جام کو جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، اور بادۂ ناب خالص شراب کو کہتے ہیں۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، وہی بات جو میں اوپر والے شعر میں کہہ چکا ہوں کہ اقبال کو مدرسے اور خانقاہ سے وہ رد عمل نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی پاکستان کے اصول میں قائد اعظم کا ہاتھ بٹائیں، ہماری تحریک کا ایسا بنے، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت کم علماء نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا۔ اکثر علماء آج آپ ٹی وی ٹاک شو میں بھی سنتے رہتے ہیں، ان علماء کے نام بھی تاریخ میں بھی درج ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان کے بجائے اسے کافرستان کہا جاتا تھا، اور یہ ہمارے علماء کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، بنگلہ دیش جدا ہوا، تو ایک عالم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ تو جب اس قسم کے تبصرے کیے جاتے ہوں، علامہ اقبال پر علماء کفر کے فتوے لگاتے ہوں، قائد اعظم پر علماء کفر کے فتوے لگاتے ہوں، تو پھر اقبال یہ دعویٰ دیتا ہے کہ اگر وہ لوگ ان کی اگر کل پر نظر نہیں ہے